نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات اتنی بآواز بلند پڑھیں جتنی علی کی ولایت قلب میں چھپی ہوئی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ثم الصلاۃ والسلام علی سید ثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ فی الدارین وصاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم۔ درود کا پڑھنا عبادت ہے، بآواز بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ قبلہ اجازت ہے۔ عزیزان محترم، سورہ تکاثر سے آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم لا تسألون، پھر تم سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ کس دن سوال پوچھا جائے گا؟ قیامت والے دن ایک سوال تم سے پوچھا جائے گا۔ کس چیز کا سوال پوچھا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں۔ مولوی اتنا چلاک ہے کہ مولوی کہتا ہے کہ اس آیت میں جو نعمتوں سے مراد ہے وہ اولاد ہے۔ اگر نعمتوں سے مراد اولاد ہے تو اولاد تو یزید کے گھر میں بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نعمت سے مراد جو ہے وہ دولت ہے۔ اگر نعمت سے مراد دولت ہے، دولت تو نمرود کے پاس بھی تھی۔ کہتے ہیں نہیں، اس نعمت سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے۔ اگر حکومت ہے تو حکومت تو فرعون کے گھر میں بھی تھی۔ وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھنا چاہتا ہے اور جس کا سوال اللہ نے واجب نہیں اوجب کہا؟ اور اللہ نے کہا ہے جب تک اس سوال کا جواب نہیں دو گے جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ وہ بابا حسنین شاہ جی، وہ سوال کون سا ہے؟ میں نے سوال کا جواب دینا ہے، 2 جملے پڑھنے ہیں، آپ سے اجازت ہے۔ وہ سوال ہے کون سا؟ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے۔ کوئی کہتا ہے دولت ہے، کوئی کہتا ہے عزت ہے، کوئی کہتا ہے شہرت ہے، کوئی کہتا ہے انسان کا وہ کمال ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ نعمت ہے۔ بھائی جان، کہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے جب تک وارث کے دروازے پہ نہ جھکا جائے۔ خم غدیر کا میدان ہے، نبیوں کا سلطان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا حبیب، میرا رسول، اس پیغام کو پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو نے رسالت ہی نہ پہنچائی۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا من قلت مولا فہذا علی المولا۔ فوری جبریل نے عرش چھوڑا، فرش پہ آ کر رسول کی نالین کا بوسہ لے کر کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، آج کے دن نعمت تمام ہو گئی۔ وہ دھوکے کی منڈی میں آ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ جو نعمت ہے اس سے مراد دنیا داری نہیں ہے، اس سے مراد ہے علی جن ولی اللہ۔ جس نعمت کے بارے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اس نعمت سے مراد حسنین شاہ جی دنیا کی دولت نہیں، اس نعمت سے مراد ہے
علی یم ولی. آج کل بندے بڑے سیانے ہیں، جس کے پاس گاڑی ہو وہ بندہ امیر ہوتا ہے، جس کے پاس محل ہو وہ بندہ امیر ہوتا ہے، جس کے پاس نوکر ہو وہ بندہ امیر ہوتا ہے. بالکل یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے بھائی جان. وہ بندہ امیر نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا کی دولت ہو، امیر وہ بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں امیر المومنین ہو. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے کہ بلا بسم اللہ. وہ بندہ امیر نہیں ہوتا جس کے پاس دنیا کی دولت، امیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں امیر المومنین. میری بات سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی. آئیں بسم اللہ آئیں سرکار. برعظمت محمد آل محمد بلند تر صلوات. میری بات سمجھ رہی سرکار؟ میں آپ کے سامنے میں نے آج لفظ ولایت کا معنی بتانا ہے. بندے کہتے ہیں ہم ولایت والے ہیں. بھائی ولایت ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں نا ولایت والے. میں نے اپنی کتاب برہان ولایت میں 27 معنی لکھے ہیں کہ ولایت لفظ ولایت نہیں ہوتا، لفظ ولایت ہوتا ہے، زبر سے زیر سے نہیں ہوتا. ولایت، ولایت کا پہلا معنی ہے حق کے تصرف. حق کے تصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے جس چیز کا اللہ خالق ہے ولی اس کا حاکم ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ جس چیز کا اللہ حاکم ہے ولی اس کا، وہ ولی کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کائنات جتنی بھی ہے وہ ولی کے کنٹرول. میری بات سمجھ رہے؟ آج کل بندے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ہماری بیوی کو ہدایت دے. ہدایت ہے کیا؟ کتاب کا نام ہے تعویل الآیات، علامہ شرف الدین نجفی کی کتاب ہے. رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہدایت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں علی کی ولایت ڈال دیتا ہے. میری بات سمجھ رہی؟ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے بسم اللہ اس کے دل میں علی کی ولایت ڈال دیتا. میری بات سمجھ رہی سرکار؟ ولایت امیر المومن. اچھا صرف نماز میں علی ولی اللہ پڑھ لینا یا کلمے میں علی ولی اللہ پڑھ لینا صرف بندہ ولایت والا نہیں ہو جاتا. دیکھیں رسول نے فرمایا تھا کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں؟ اولا کا مطلب ہوتا ہے کیا میں تمہارے نفسوں کا مالک نہیں؟ ولایت والا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا پورا وجود علی کے کنٹرول میں ہو. یعنی بندہ سانس بھی لے تو بادشاہ کی مرضی سے لے، بندہ گفتگو بھی کرے تو بادشاہ کی مرضی. میری بات سمجھ آئی سرکار؟ رسول میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے ولایت کے معنی پہ اور اس کے بعد بابا جی کو ممبر. میری بات سمجھ آئی سرکار؟ ولایت علی. اچھا اس آیت میں آپ نے تھوڑا سا لطف لینا ہے. آیت میں لفظ ہے یا ایھا الرسول، اے میرا رسول. مگر بھائی ولایت کی یہ اہمیت ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اے میرا رسول، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول. اچھا یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اے مصطفیٰ، اے مجتبیٰ، اے شفیع المذنبین، اے سید العارفین، اے سراج السالکین، اے مصباح المقربین، اے محب الفقراء والغرباء. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ اے میرا رسول، اے میرا رسول. یا ایھا الرسول، اے میرا رسول. یہ ہے ولایت علی کہ زبان ہوتی ہے مصطفیٰ کی، حکم ہوتا ہے اللہ کا. آج کل دھوکے کی منڈی میں ولی اللہ تو مستحب ہے. بندے کی اوقات یہ ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی ماں بھی نجس ہوتی ہے، وہ خود بھی نجس ہوتا ہے، اور اس کی ولایت پہ بات کر رہا ہے کہ جس کا حکم اللہ دے رہا ہے. میری بات سمجھے؟ جو بندے پریشان بیٹھے. میں نے اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ سے یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما، تبلیغ کر. اچھا پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک دفعہ ہے، تبلیغ کر. تبلیغ
آج کل نا بندے حلوہ کھا کھا کے نا اور جمعرات کی روٹی کھا کھا کے بڑے چلاک ہو گئے، بڑے تیز ہو گئے۔ بندے کہتے ہیں جی ممبر پہ یہ بات کرنی چاہیے، ممبر پہ یہ بات کرنی چاہیے، ممبر پہ یہ بات کرنی چاہیے، آدم کا ذکر، شیس کا ذکر، شبان کا ذکر، مجلس کا ذکر، محو کا ذکر، حسیمسا کا ذکر کرنا چاہیے، سب کا کرنا چاہیے نا، مگر قرآن کہتا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ممبر صرف اور صرف ایک کام کے لیے بنا ہے، اور اس کام کا نام ہے علی ولی اللہ کا ورثہ۔ بلغ ما حیدری، بلغ ما، تبلیغ کر، کس کی تبلیغ کر؟ جو تیرے رب کی طرف سے نازل کیا۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، نازل کیا ہوا ہے؟ ولایت علی۔ مگر بھئی ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے، جس علی کی ولایت نازل ہو سکتی ہے وہ خود نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھجن یہ ذہن میں رکھیے گا، پیدا وہ ہوتا ہے جو چار چیزوں سے بنے، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ جو چاروں سے بنتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جب یہ چاروں چیزیں نہیں تھیں۔ یار پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں کہ بلا میں پڑھے لکھے بندوں میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، میری بات سمجھ نہیں سرکار؟ جو نازل ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ فعل نہ کیا۔ اچھا مدر بھی پہلے جملہ کیا ہے؟ پہلے جملہ ہے کہ اگر تبلیغ نہ کی، قبلہ، پھر لفظ ہے کہ فعل نہ کیا۔ تبلیغ ہوتی ہے منہ سے، فعل ہوتا ہے ہاتھ سے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا حبیب، جتنے بھی لوگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں ان سب کو پہلے علی کے فضائل سنا، پھر بتا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ بسم اللہ حیدری۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں جملہ پڑھا کہ علی ولی اللہ، حیدری۔ میں یہاں پہ ایک جملہ آپ کو گفٹ دیتا ہوں، میری طرف سے تحفہ ہے۔ میں کتاب لکھ رہا ہوں 14 جلدوں پہ نہج الولایت کے نام سے نا، تو پہلی جلد ابھی مکمل ہوئی ہے، تو مجھے ایک جملہ بڑا خوبصورت ملا، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو گفٹ دے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مشارق الانوار الیقین فی اسرار امیر المومنین، علامہ حافظ رجب البرسی الہلی۔ 800 سال یا 700 سال پرانے محدث ہیں، ان کی کتاب سے میں نے جملہ پڑھا۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جو آپ کی ولایت کا پرچار کرتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے جو میری ولایت کا پرچار کرتا ہے وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا خزانہ ہے۔ وہ چلتا ہے، ضروری نہیں کہ بندے نے ویس کوٹ پہنی ہو، جناب کیپ سر پہ رکھی اور بندہ کہے کہ میں ولایت کا پرچار، نہ 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 نہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، بچوں کو بٹھا کے مولا علی بادشاہ کی شجاعت سنائیں، مولا کا کردار سنائیں، مولا کے فضائل سنائیں، اور کائنات کو بتائیں ہم ان کو مانتے ہیں جو ایسے ہی بے عیب ہیں جیسے وہ بے عیب ہیں۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ میں ختم کروں، میں موضوع جو ہے نا وہ کوزے میں بند کروں۔ میری بات سمجھ آئی سرکار؟ اگر تو نے یہ فعل نہ کیا تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ اب رسالت میں ہے کیا؟ آدم کی محنت، شیس، شبان، مجلس، محوق، حسیمسا، ادریس، ناخور، حضرت نوح نبی، ملک، جتنے بھی ہیں وہ سارے ان کی محنت ہے رسالت۔ لا الہ الا اللہ رسالت، محمد رسول، یہ سب رسالت۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ دیا، رسالت نہیں پہنچی۔ کب پہنچی؟ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا حکم تھی۔ ایسے ہی ہے نا، جو بندے پریشان ہیں علی کی ولایت میں، اللہ کرے پریشانی میں اضافہ ہو۔ جو علی کے فضائل میں خوش ہیں، اللہ کرے قیامت تک خوش رہے۔ میں جملہ بھی پڑھوں گا، علی ولی اللہ، پڑھنے والوں کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا۔ میرے پاس سونے کی قلم ہوتی، حور کی چادر ہوتی، ولایت کے پر ہوتے، نجف کی صحرا ہوتی، اگر میں پرواز کر کے جملہ پڑھتا پھر بھی اس جملے کی قیمت نہیں ہے جو زیرک لوگوں میں مشرف عباس الوی جملہ پڑھنے لگا ہے۔ محمد ہے اللہ کا رسول۔ اللہ کہہ رہا اگر تو نے یہ عمل اور فعل نہ کیا
تو نے میری رسالت نہیں پہنچائی۔ اب میدان عدل پہ انصاف کر کے مجھے ایک بات کا جواب دو، محمد ہے اللہ کا رسول اور محمد کی رسالت کا نام ہے علی ولی اللہ۔ محمد ہے اللہ، ختم سے اس میں محمد، آپ نے میری طرف دیکھیں، رسول خدا نے اعلان کیا الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے، مجھے قصیدہ تو آتا نہیں ہے، میں نے قرآن ہی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، غدیر میں کوئی کافر تھا؟ ہے اپلائیڈ فار آجی سونے سونے گنجے، بتائیں وہاں پہ کوئی کافر تھا؟ نہیں نہ تھا، بولو تو سے یار پریشان ہو گئے، مولوی ممبر تے تے بندے منتا منتے نے لا مولا ہے کتوں آ۔ اچھا میں نے دسو کہ غدیر میں کوئی کافر تھا؟ چاچا تھوڑا جا بولی ذرا بسم اللہ، غدیر میں کوئی کافر تھا؟ ہیں جی نہیں تھا، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ محمد رسول اللہ پڑھا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ نماز کا حکم آیا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ روزے کا حکم آیا، کافر مایوس نہیں ہوا۔ میرے پریشان دوستو کب مایوس ہوا؟ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب نہ کسی ٹاؤن کمیٹی میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی محلے دار سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سید سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی غیر سید سے حسنین شاہی پوچھنے کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، بندے کو سامنے بٹھا کے علی کے فضائل اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دو، اس کے چہرے کے تیور سے پتہ چل جائے گا یہ خم غدیر کا غدیری ہے یا کافر ہے۔ بس ختم۔ رسول خدا نے ہاتھ بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی، من کنت مولا، سامنے بیٹھے تھے ایسے ہی نہیں۔ پھر رسول نے اس طرح منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر پیچھے منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر اس طرح منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر زمین کی طرف منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر آسمان کی طرف منہ کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اچانک ایک بندے کے دل میں بات آئی، اس کے دل میں نہیں آئی بلکہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، بیٹھے ہم آپ کے سامنے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی سامنے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں سنا، علی تمہارا مولا صرف نہیں ہے، علی کائنات کا مولا ہے۔ بس ختم سے کم۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ قبلہ یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران سے میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور ہم نے کہا کہ ہم تمہاری طرف ایک سچا نبی بھیج رہے ہیں، تم جتنے بھی نبی ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی اس محمد کا کلمہ بھی پڑھنا، اس کی نصرت بھی کرنا، اس کا اقرار بھی کرنا، قال و کرنا، کاف نقطوں والا، الف لام واو الف جمع کا صیغہ، سب نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آواز قدرت آئی، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہی دو، تمہارے ساتھ میں اللہ بھی گواہی دیتا ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اگر تم اقرار مصطفیٰ کے بعد پھر گئے میں تم نبیوں کو فاسق کر کے رکھ دوں گا۔ فاسق قبلہ اللہ لاہور والوں سے نہیں کہہ رہا، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے۔ جس محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت بچتی ہے، اسی محمد مصطفیٰ کو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تو نے ولایت علی کو نہ پہنچایا تو نے رسالت نہیں پہنچائی۔ اور جمعرات کی روٹی کھانے والے اب میدان عدل پہ انصاف کر کے بتا، اور جب علی جن ولی اللہ کے بغیر رسول کا گزارا نہیں ہو سکتا تو غلام رسول کا گزارا کیسے ہو سکتا؟
حضرت محمد مصطفیٰ نے ولایت امیر المومنین کا پرچہ، لو جی ممبر چھوڑنے لگا، محمد مصطفیٰ نے علی علیہ السلام کی ولایت کا پرچار کیا، ایسے ہی نہیں کیا، محمد مصطفیٰ نے علی علیہ السلام کی ولایت کا پرچار کیا، ولایت کا پرچار کیا۔ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ہے، کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، علامہ شہر ابن اشعب کی، دوسری کتاب ہے اثبات الہدایت علامہ حر عاملی کی، اس کے علاوہ اور بھی بڑی کتابیں ہیں کہ مولا علی ولایت ہے کتنی ضروری ہے۔ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر ہے، مولا نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھ کے علی علیہ السلام نے کہا میں علی اللہ کا ولی ہوں۔ کم از کم 60 کتابوں میں نے یہ جملہ پڑھا ہے، جناب سیدہ دنیا میں آئی تو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا، امام حسن دنیا میں آئے تو علی جن ولی اللہ پڑھا، امام حسین دنیا میں آئے علی جن، میں نے اسی جملے میں ممبر چھوڑ دینا ہے، علی جن ولی اللہ پڑھا، سید الساجدین دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام باقر دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام صادق دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام رضا دنیا میں آئے، جو بندے پریشان بیٹھے یار، امام رضا دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا۔ ولایت سے پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے اور یعنی کہ یعنی کون ہے۔ امام سجاد دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام باقر دنیا میں آئے، بھائی جان پریشانی ہونا بولنا ہے تھوڑا سا، امام باقر دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام صادق دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام موسیٰ کاظم دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام رضا دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام تقی دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، امام نقی دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا، حسن عسکری دنیا میں آئے علی جن ولی اللہ پڑھا۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، علامہ شیخ صدوق سے لے کر علامہ باقر مجلسی تک سب محدثین نے لکھا ہے، امام زمانہ دنیا میں آئے سجدے میں سر رکھ کر کہا اشہد ان علی جن ولی اللہ، امام زمانہ نے علی جن ولی اللہ پڑھا، حجاب حمد پہ علی جن ولی اللہ، حجاب مجد پہ علی جن ولی اللہ، حجاب جبروت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب کرامت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب شفاعت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب حیبت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب کرامت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب نبوت پہ علی جن ولی اللہ، حجاب ولایت پہ علی جن ولی اللہ، کرسی کے ماتھے پہ علی جن ولی اللہ، عرش معلیٰ پہ علی جن ولی اللہ، آدم کی انگوٹھی پہ علی جن ولی اللہ، نوح کی کشتی پہ علی جن ولی اللہ، موسیٰ کے عصا پہ علی جن ولی اللہ، محمد مصطفیٰ کی مہر نبوت پہ علی جن ولی اللہ، کعبے کی چھت پہ علی جن ولی اللہ، رفعی پہ علی جن ولی اللہ، قدوم پہ علی جن ولی اللہ، ارکلون پہ علی جن ولی اللہ، حفاؤ پہ علی جن ولی اللہ، پوری کائنات کے ہر نیک مقصد کے اوپر علی جن ولی اللہ۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، امام زمانہ کی نالین کی قسم ہے، ہر بندے کا اپنا مزاج ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، مومن کی پیشانی پہ علی جن ولی اللہ، مومن کے قلب پہ علی جن ولی اللہ، مومن کی قبر پہ علی جن ولی اللہ۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، جنت کے پرتوں پہ علی جن ولی اللہ، جنت کے درختوں پہ علی جن ولی اللہ، درختوں کے پتوں پہ علی جن ولی اللہ، اور پوری کائنات کے ہر کونے پہ علی جن ولی اللہ۔ رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ۔ میں نے کہا میرے اللہ لا الہ الا اللہ توحید تیری ہے، محمد رسول اللہ رسالت میری ہے، یہ علی جن ولی اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آواز قدرت ہے میرا حبیب، بے شک توحید میری ہے اور رسالت تیری ہے، مگر جب تک علی جن ولی اللہ نہ ہو نہ توحید بچتی ہے نہ رسالت بچتی ہے۔